پھر یہ تراویح کے مسئلے میں جو اس نے بدماشی کی ہے, تراویح کے مسئلے میں اس نے کہا ہے کہ میں آج ایک ایسی چیز لے کر آ رہا ہوں, جو اس کا کلپ اس اسٹائل میں شروع ہو رہا ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا آ رہا ہے یار. میں آج چاہے لوگ ناراض ہو جائیں, چاہے لوگوں کو کچھ بھی تکلیف ہو, میں آج ایک زبردست تحقیق لے کر آ رہا ہوں, اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے بس. اور دعویٰ کیا صلاۃ اللیل, وطر, تہجد, تراویح ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. ایک دم سب بھوڑے, یہ کیا, ابھی تم سمجھ وطر الگ نماز ہے. اب دلیل کیا دی ہے, دیکھو امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا, اور اس کے نیچے وطر کی نماز بھی ہے, تراویح بھی ہے, اور تہجد بھی ہے. تو پتہ چلا یہ سب کیا ہیں, ایک. اب یہ سے پاگل آدمی نے ایک دم متاثر ہوگا, یار سب صلاۃ اللیل ہیں, تبھی تو ایک عنوان قائم کیا نا بھائی. صلاۃ اللیل کے عنوان میں تراویح بھی آ رہی ہے, تہجد بھی آ رہی ہے, وطر بھی آ رہی ہے, اس کا مطلب سب کیا ہیں, ایک ہیں. تو کوئی پاگل آدمی اس سے پوچھے بیٹھ کے کہ اگر میں ایک عنوان قائم کرتا ہوں مخلوق کے حقوق, میں عنوان قائم کرتا ہوں مخلوق کے حقوق, اور نیچے اس میں انسانوں کے الگ حقوق, جانوروں کے الگ حقوق, کتے کے الگ, بلی کے الگ, پھر میں کہوں چونکہ عنوان سب کا کیا ہے, ایک ہی ہے, لہذا یہ سب کیا ہیں, انسان اور کتے اور بلی سب کیا ہیں, ایک ہیں, کیونکہ عنوان اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے, مخلوق کے حقوق. بھائی تو بھائی یہ چونکہ سب رات کی نمازیں ہیں, اس لیے سب کو صلاۃ اللیل کہا گیا. اس کا مطلب یہ ساری نمازیں ایک ہیں. اس کے لیے تو علم بھی نہیں چاہیے, سینس چاہیے. تو جس آدمی میں سینس بھی نہ ہو, اس کو تم ابو حنیفہ اور شافعی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے تم چل رہے ہو. علم تو بات کی چیز ہے, پہلے کیا ہوتی ہے, سینس. اور دعوے کیا میں ایسی چیز لا رہا ہوں جو, یہ سوال کوئی مجھے لے جائے, میں اس کے سامنے پوچھوں گا کہ آپ نے جو کہا صلاۃ اللیل اور یہ سب ایک ہی نماز ہے, اس کی دلیل جو آپ نے دی ہے. تو میں اگر ایک چیز مخلوق کے حقوق, اور نیچے اس میں انسان بھی آ رہا ہے, جانور بھی آ رہا ہے, کتے بھی آ رہے ہیں, اور میں کہوں یہ انسان, جانور, کتے سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں, کیونکہ سب کا عنوان کیا ہے, مخلوق. تو بھائی لیبل ایک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیبل کے نیچے آتی ہیں. تو چونکہ یہ ساری نمازیں رات کو پڑھی جاتی ہیں, اس لیے ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل کا عنوان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ساری نمازیں ایک جیسی. حضرت عائشہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتروا بثلاث, 3 وطر پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں قل یا, تیسری میں قل هو اللہ احد. پتہ یہ چلا کہ یہ عام تہجد سے ہٹ کر الگ نماز ہے. تبھی اس میں پہلی میں یہ 3 رکعتوں میں یہ صورتیں, چاہے وہ آپ 1 رکعت پڑھیں یا 3 پڑھیں, لیکن یہ عام تہجد سے ہٹ کر ہے. اور صحیح حدیث میں ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک اور نماز بڑھا دی ہے, وہ کیا ہے, وتر ہے. تو یہ سب باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ یہ عام تہجد سے ہٹ کر ہے. پھر جو محترم نے دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے وہ حضرت عمر, نبی جو پہلے سے تہجد پڑھتے تھے, حضرت عمر نے کیا کر دیا, اس پہ جماعت قائم کر دی. تو جماعت قائم کرنے کی وجہ سے یہ وہی تہجد کی نماز اب جماعت سے پڑھنا کیا ہو گیا, بولو بھائی, جائز ہو گیا. وہی تہجد اب جماعت سے پڑھنا جائز. اور پھر کہا کہ تہجد کی چونکہ 8 رکعتیں ہیں, لہذا اصل 8 ہیں, اضافہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تہجد میں کوئی قید تو ہے نہیں. یہ سب باتوں کو کیا ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ یہودیوں کی یہ خصلت ہے کہ آدھی دلیل لیتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر حناف کو لکھا ہے کہ گویا یہ ثابت کرنے کہ یہ بھی کیا ہیں, یہودیت کا الزام لگا رہے ہیں نا. اسی مسئلے میں انہوں نے آدھی دلیل لی ہے, آدھی چھوڑ دی. وہ حدیث جس میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس حدیث کے بالکل اپوزٹ دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے راتوں میں. تو پتہ چلا یہ والی جو پہلی حدیث ہے اس کا متن درست نہیں ہے, اس کا متن درست نہیں ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ غلط کیا کہ موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے کہ وہ حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں, حالانکہ یہ صحیح حدیث بولو بھائی نہیں ہے. اور دلیل یہ دی موطا امام مالک میں ہے, تو 20 والی حدیث بھی تو موطا امام مالک میں ہے. اگر یہ 8 والی صحیح اس لیے ہے کہ موطا میں ہے, تو 20 والی بھی کس میں ہے, موطا میں ہے, تو وہ بھی تو اسی بیس پہ صحیح ہوئی. وہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ مرسل ہے.
تو اس کا مطلب موطا میں ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, بلکہ اس میں مزید بھی کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ سب لفاظی ہے, علم نہیں ہے, فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دفعہ میرے پاس بٹھا دیں اس کو انشاءاللہ, اور لائیو چلائیں, لائیو ریکارڈنگ چلائیں نا, وہ آدھی بات پی جائے گا اور آدھی نشر کر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک جتنے میں نے بیانات کیے ہیں صرف ان کے بارے میں پوچھوں گا کہ میں نے آپ کی بات کا یہ جواب دیا تھا, اس کا آپ نے غلط جواب کیوں دیا, صحیح جواب کیوں نہیں دیا, صرف ان پر بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو یہ گھمانا لفاظی ہے, فتنہ پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے, نبی نے کتنی پڑھی ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس بارے میں ضعیف حدیث ہے, صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے, متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ متن میں اضطراب ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے. نہیں آ رہی بات. اور دوسرا, اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں, حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو, اس نے کہا نہیں, غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے, لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو, اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے, مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو. اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے, اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ, ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں, کوئی ایک صحابی دکھا دو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتہ حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں, مگر جتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی ہیں اتنی نہیں پڑھ رہے. کوئی 16 پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پڑھ رہا ہے, کوئی 40 پڑھ رہا ہے, 16 سے کم نہیں ملتی ہمیں, 8 کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اصل سنت اگر 8 تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا. نہ عبداللہ بن مسعود 8 پڑھ رہے ہیں, نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے, نہ تابعین سے. اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ 700 800 900 سال, 1000 سال, 1200 سال گزر جاتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں 8 رکعت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا, پورے روئے زمین پر حرمین سمیت, مکہ مدینہ سمیت کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے, تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ 4 ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے, امام مالک تو 36 کے قائل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اجماع رہا ہے, اس جواب کو پی کے کیا کر دیا, 4 اماموں کا تو نہیں ہے. اور وہ بھی غلط, 4 اماموں میں سے ایک اگر 36 کے قائل ہیں تو کم سے کم 20 رکعت پر تو اجماع ہو گیا نا. یہ جواب بھی کیا کر دیا, پی گیا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا, میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے اجماع ہے, میں نے کہا ایک دور امت میں ایسا آیا ہے اور طویل عرصے تک آیا ہے کہ پوری امت 20 رکعت پر جمع رہی ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے علماء کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بھی دور میں, چاہے 1000 سال کے بعد, 600 سال کے بعد, کسی بھی دور میں پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے, اس کے بعد کوئی بھی اس اجماع کو چینج نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر چینج کرے گا تو اس کی علامت ہے کہ اس وقت امت غلط چیز پہ جمع ہوئی تھی, اور غلط چیز پہ امت 1 سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے, اور دعوے ہی دعوے ہیں.
تو لوگ جو بیچارے کے پاس علم نہیں ہے وہ بیوقوف بڑے آرام سے بنتے ہیں تو بنتے رہیں, کہ جب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر پلمبروں اور انجینئروں اور پروفیسروں کے پیچھے لگو گے تو پھر اللہ آپ کا یہی انجام کرے گا, نولیہ ما تولا, اللہ فرماتے ہیں پھر جہاں چاہو میں تمہیں چلا دوں. تو ان ائمہ اربعہ جن کو پوری امت نے فالو کیا, ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل سنت کتنی ہے, 8 رکعتیں ہیں بھائی. وہ چاروں, امام احمد بن حنبل کا ترمذی سے تو قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, 8 کا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ 8 اصل ہیں باقی کوئی تعداد نہیں. لیکن جو امام احمد بن حنبل کے اصل مذہب کی کتابیں ہیں, ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک بھی افضل کتنی ہے, 20 رکعتیں. وہ قول کیا ہوا, وہ پی گئے. تو ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی آپ 8 پڑھیں, کوئی فرض نہیں ہے تراویح 20 رکعتیں پڑھنا, آپ 8 پڑھیں. لیکن 20 پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ بیوقوف ہیں, ان کو دلائل کا نہیں پتا, جیسے کہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے, یہ طریقہ کیا ہے, یہ غلط ہے. یہ انفن فی الماء وسطن فی السماء ہے. اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لینا لغت میں, کیونکہ یہ ترجمہ منبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے, یہ صرف عربی میں ہی چلے گا. انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں, باقی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ خود سوچ لیں.